نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وما أرسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے من رسول کوئی رسول ولا نبی اور نہ کوئی نبی الا اذا تمنا مگر یہ کہ جب اس نے پڑھا القى الشیطان ڈال دیا شیطان نے فی امنیتی اس کے پڑھنے میں وسوسہ فینسخ اللہ بس مٹاتا ہے اللہ تعالی ما یلقی الشیطان اس چیز کو جو ڈالتا ہے شیطان ثم یحکم اللہ آیاتی پھر مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں لیجعل تاکہ کر دے ما اس چیز کو یلقی الشیطان جو ڈالتا ہے شیطان فتنہ آزمائش للذین ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے والقاسیۃ قلوبہم اور ان کے دل سخت ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور بے شک ظالم البتہ دور کے اختلاف میں مبتلا ہیں۔ عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 52 اور 53 دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما ارسلنا من قبلک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من رسول ولا نبی کوئی رسول اور نہ نبی الا مگر یہ بات ان کے ساتھ ہوتی رہی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ کون سی بات جو آگے ذکر کی جائے گی؟ تو رسول اور نبی دو لفظ ہیں۔ علماء عربیت میں سے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ رسول اور نبی میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی رسول بھی وہی ہے نبی بھی وہی ہے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو فرق ہے وہ صرف لفظوں کا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہو اور شریعت بھی عطا کی ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں جس کو مستقل کوئی کتاب نہ ملی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی اور نئی شریعت بھی عطا فرمائی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور ہارون علیہ السلام جو ان کے نبی تھے، ان کے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، لیکن یہ کہ ان کو اللہ نے کتاب الگ سے نہیں دی، وہ اسی کتاب کے ماتحت تھے جو کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری جس کو تورات کہتے ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں بعض حضرات کہ اس کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہ دی گئی ہے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا کی گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، یعنی تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر الا اذا تمنا کے معنی کرا کہ جس وقت انہوں نے اپنی قراءت شروع کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا، القى الشیطان فی امنیتی ڈال دیا شیطان نے اس کے پڑھنے میں وسوسہ لوگوں کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر رب تعالیٰ کا حکم سناتا ہے، شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا تھا۔ مثلا قرآن کریم کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 73۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے پڑھا حرمت علیکم المیتہ،
یعنی جو جانور خود بخود مر جائے فرمایا وہ تمہارے اوپر کیا بھائی حرام ہے. یہ آپ نے بات پہلے پڑھی ہوئی ہے. تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ دیکھو یہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ مار دے وہ حرام ہے، اور جس کو خود مارے وہ کیا ہے حلال ہے. اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں بھائی، تو جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حلال ہے، اور جس کو اللہ مار دے اس کو کیا کہتے ہیں حرام ہے. یعنی اپنی موت مر جائے ذبح کرنے سے پہلے جو حلال جانور ہے وہ مر گیا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں وہ حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ، اللہ فرماتے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا گیا. اب جس وقت پیغمبر یہ آیت پڑھتے ہیں تو جو شیطان ہے وہ لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان صرف وہ نہیں ہے جو ابلیس ہے، شیطان کی شکل انسان کی شکل میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں یعنی سوالات اشکالات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی مثال کے طور پہ یہ قربانی ابھی گزری ہے. بہت سارے دانشور ایسے آپ کو ملیں گے، دیہاتوں میں ہم لوگ محفوظ ہیں، شہروں کے اندر یہ جراثیم زیادہ پائے جاتے ہیں. یار قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو، کھانا تو گوشت ہی ہے، 2-4 ذبح کرو پھر بھی ٹھیک ہے. جو کروڑوں روپیہ قربانیوں پہ لگاتے ہو، کچھ پیسے اگر کسی غریب کو دے دو. کسی کی بچی جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، اس کو اتنے پیسے دے دو، 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، یا 4 جانور ذبح کرنے ہیں بڑے تو 6 لاکھ روپیہ دے دو، جانور ذبح نہ کرو. تو آپ کی وجہ سے گھر یعنی بچی کی شادی ہو جائے گی، ایک گھر چل پڑے گا، اور جب تک وہ نسل آگے چلتی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے بھائی. اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی ہے کہ 10 11 12 ذی الحجہ اس دن اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان والے بندوں کے سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ جانور کا خون بہائے، قربانی کرے. اب ایک طرف تو اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی ہے، اور ایک طرف 1400 سال بعد کے دانشور ہیں. کس کی بات مانیں بھائی؟ یہ شیاطین قسم کے لوگ ہیں، ابلیس کا ٹولہ ہے جو کہتا ہے کیوں جانور ذبح کرتے ہو؟ بھائی میرے اللہ کا حکم ہے. آپ کو صبح صبح آ جائے تم نماز نہیں پڑھو تم ورزش کر لو، کیوں بھائی؟ نماز تو میرے اللہ کا حکم ہے، ورزش کیوں کرے بھائی نماز کو چھوڑ کے؟ نماز پڑھنے کے بعد جو مرضی کرو، نہیں تم نماز نہیں پڑھو ورزش کر لو. تو جو اللہ کا حکم ہے وہی عبادت ہے، جو اللہ کا حکم نہیں ہے وہ عبادت نہیں. اللہ نے گناہ سے روکا ہے تو گناہ سے رکنا ہی عبادت ہے. اللہ نے اعمال کا حکم دیا، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ کام کرنا ہی عبادت ہے. جو اس کے خلاف کرے گا وہ گناہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو قربانی کرنا میرے اللہ کا حکم ہے. تو اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کر رہا، صدقہ خیرات کر رہا ہے، وہ الگ سے اسے ثواب ملے گا. لیکن قربانی واجب ہونے کے بعد اگر نہیں کی ہے تو اس کی وجہ سے بندہ کیا ہوگا بھائی؟ گناہگار ہے. واجب کو چھوڑنے والا اللہ کے دربار میں کل جا کے جواب دینا پڑے گا. تو یہاں اس نے کیا کیا ہے؟ فرمایا جب نبی نے یہ آیت تلاوت کی ہے تو شیاطین نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے ہیں. تو سورہ انعام آیت نمبر 118 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فرمایا کہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانور کے بدن میں جو خون ہے، مثال کے طور پہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور کے بدن میں جو خون ہے ذبح کرنے سے وہ نکل جاتا ہے، اور کتنے ہی زہریلے مادے موجود ہوتے ہیں. تو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، خون کے ساتھ وہ زہریلے مادے سارے کے سارے خارج ہو جاتے ہیں. اگر ان کو استعمال کر لیا جائے تو بندے کی صحت خراب ہو سکتی ہے، انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر. جب جانور کے گلے پہ چھری چلائی تو جتنے فاسد مادے تھے وہ خون کے ساتھ وہ بھی بہہ گئے. جب بہہ گئے اب یہ جانور حلال بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ بھی ہے. اس کے اندر جو زہریلے مادے تھے وہ کیا کر دیے گئے بھائی؟ نکال دیے گئے خون کے ساتھ. اب یہ جانور صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے. فرمایا اس کو کھا لو، اس کو کیا کرو؟ کھا لو. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس جانور کو جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اب یا تو دو نقصان ہیں، جانور جو مردار ہے جو خود بخود مرا ہے اس کے کھانے میں دو نقصان ہے.
ایک تو یہ کہ مردار کھانے سے اللہ نے کیا کیا بھائی؟ منع کیا ہے. اللہ کا حکم بندہ توڑے گا اگر جان بوجھ کے مردار کو کھاتا ہے. اور دوسرا اس کا نقصان صحت کا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس میں سے خون تو نکلا نہیں, جب خون نہیں نکلا تو زہریلے مادے سارے اندر موجود ہیں. جب بندہ مردار کا گوشت کھائے گا تو اس کے آٹومیٹکلی اس کے طبیعت میں, اس کی صحت میں وہ سارے گندے جراثیم آئیں گے, جس کی وجہ سے انسان کی صحت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ خراب ہو سکتی ہے, بگڑ سکتی ہے. تو شیاطین قسم کے جو لوگ ہیں, یا خود شیطان نے کیا کیا, لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ جس وقت تم لوگ یہ کام کرو گے, یعنی خود مارو تو کہتے ہیں حلال ہے, ذبح کرتے ہیں, اور اللہ کا مارا ہوا کہتے ہیں حرام ہے. یہ کیسا فلسفہ ہے؟ نبی کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کے اشکالات اس وقت بھی لوگ پیدا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا, اور آج بھی اس طرح کے دانشور پائے جاتے ہیں جو طرح طرح کے اشکالات قرآن کریم کے احکامات میں پیدا کرتے ہیں. اسی طرح جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون, کچھ دن پہلے یہ آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے, سورہ انبیاء آیت نمبر 98. بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا سب جہنم کا ایندھن ہے اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو. یہ بات آپ نے سنی تھی, یاد ہے کسی بھائی کو؟ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو جو شیاطین قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی ہے, لوگ تو فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی عبادت کی ہے, لہذا اللہ جب یہ کہہ رہے کہ وہ تم اور جس کی تم نے عبادت کی اللہ کے علاوہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جہنم میں معاذ اللہ جلایا جائے گا, عزیر علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ ڈالا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جن کے بارے میں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون, بے شک وہ لوگ جن کے لیے طے ہو چکی ہے وہ ہماری طرف سے بھلائی, اولئک عنها مبعدون, یہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو, ٹھیک ہے بھائی, اگر انہوں نے کی ہے ان کو خدا بنایا تو ان کا قصور ہے جنہوں نے بنایا. عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا, عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, میں اللہ کا بندہ ہوں. بچپن میں 2 دن کے بعد پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا لوگوں کو؟ قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا کیا ہوں بھائی؟ بندہ. اور بندے کی عبادت نہیں کی جاتی, عبادت تو اللہ کی جاتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے. اب لوگوں کا قصور ہے کہ انہوں نے یعنی ان کو خدا بنا دیا یا خدا کا شریک بنا دیا, تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جب اس طرح کی کوئی بھی آیت سنتے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو وہ لوگ اس میں کیڑے نکالتے تھے, لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, تو کہ ڈال دیا شیطان نے اس کے پڑھنے میں وسوسہ, بس اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے ما یلقی الشیطان, اس چیز کو جو ڈالتا ہے شیطان, ثم یحکم اللہ آیاتی, پھر مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ حکمت والے علم والے ہیں کہ جب بھی شیاطین نے کوئی وسوسہ ڈالا تو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اس کا فوراً کیا کیا بھائی؟ جواب دیا ہے, تاکہ لوگوں کے ذہن کیا ہو جائیں گے بھائی؟ بالکل صاف ہو جائے. تو قرآن کریم کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی لچک ہو یا اس کا حکم غلط ہو معاذ اللہ, ایسا کوئی نہیں, بلکہ قرآن کریم کا ہر حکم مبنی بر حکمت ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کی اپنی سمجھ کا تو دھوکہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی, اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.